شان کے ذریعہ سے انسانوں کے اندر رہائی کی تکمیل کر رہا تھا، اور یسوع مسیح نے اس تکمیل کو محض فخر کے طور پر نہیں بلکہ باپ کی مرضی کے طور پر ظاہر کیا۔ صلیب ایک ایسا نشان ہے کہ جب اسے آپ اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کے اندر ایک نئی پہچان مرتب ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مسیح کے اس نشان کو اپنی زندگی کے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی آپ کی زندگیوں میں مسیح کے اس نشان میں زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ عالم دنیا پر یا سارے دنیا کے ممالک میں ایک بڑا مقولہ مشہور ہے کہ جب تک انسان خدا کے اس نشان کو قبول نہیں کرتا اور مسیح کی طرف نہیں آتا، وہ دنیا میں محض ایسی دنیوی زندگی بسر کر رہا ہے جس کا مقصد دنیا کے طور پر تو بڑا اہم ہے، لیکن خدا کے طور پر اس کی کوئی اہمیت پائی نہیں جاتی۔ اور اسی لیے یسوع مسیح کا بندہ پالوس آج ہمیں صلیب کی اس اہمیت کو دلا رہا ہے۔ جان سٹارٹ کی ایک کتاب مسیح کی صلیب میں بڑے خوبصورت کلمات وہ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ صلیب کے بغیر انسان اور اس کی وقت ظاہر کرنا ناممکن تھا، اور یسوع مسیح نے یہ لعنتی موت اس لیے گوارا کی تاکہ انسان کو سزا سے بچائے، انسان کے بھٹکے ہوئے رویے اور ستائے ہوئے انداز کو ختم کر پائے، اور انسانوں کے لیے وہ بحالی برپا کرے جو باپ ان کے لیے، ان کے ایمان کے لیے دینے کو تیار ہے۔ اگر آپ پالوس رسول کا خط رومیو کے نام اس کا 5واں باب اور دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں قائم ہونے کے لیے، امید میں فخر پانے کے لیے پالوس تیار کر رہے ہیں، اور لکھا ہے جیسے کہ وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید کا فخر بھی کرتے ہیں۔ خداوند کا یہ نشان ہم سب کی زندگیوں کے لیے اس طور پر بھی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اس کی پہچان کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ گو یسوع مسیح ہمارے لیے بڑا نشان، بڑے واقعات ظاہر نہیں کرتا، لیکن پھر بھی یہ نشان ہمیں ایک بڑی اہمیت دیتا ہے کہ ہم غیر قوموں کے اندر خدا کی منادی کو ظاہر کریں۔ اسی طرح کا ایک نشان 6 ستون کا بھی ہے جو ہندی زبان میں پایا جاتا ہے، اور وہ لوگ اسے تب بناتے ہیں جب ان کی فصلیں بے پناہ راشن دیتی ہیں، اناج دیتی ہیں، اور وہ اس کی برکت کو ان فصلوں پر مانگتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ہماری سب سے بڑی فصل یسوع مسیح کی وہ جیت تھی جو اس نے گناہوں اور بدیوں میں ہمیں دلائی، اور آج ہم اسی جیت کا نذرانہ یا اختیار خدا کے ذریعہ سے اپنی زندگیوں سے ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی لیے پالوس کہتا ہے 14ویں آیت میں، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں ماں سوائے اپنے خداوند مسیح کی صلیب کے، کیونکہ اسی کے اعتبار سے میں دنیا میں جانا گیا ہوں۔ ہماری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے، اور صلیب آج بھی آپ کی اور میری پہچان ہے، آپ کی اور میری زندگی کے لیے ایک بڑا نشان ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا اس صلیب پر چڑھنا، خون بہا دینا آپ کی اور میری زندگی کے لیے بڑی رسائی کا ذریعہ بنا ہے۔ لیکن آج خدا کا بندہ یہیں پر نہیں رکتا، بلکہ وہ آگے اس بات کو بہلاتا ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامہ کا وہ دباچہ جو کرنتیوں کے اس باپ میں مرقوم ہے اسے پڑھیں تو وہاں پر ایوب نبی ہمیں اس بات کی مخلصی دلاتے ہیں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ اور قادر مطلق ہے۔ ہماری زندگی کا ایمان یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح نہ پاتے تو آج ہماری یہ جیت مکمل نہیں ہو سکتی تھی، آج ہمارا یہ مکمل انداز ظاہر نہیں ہو سکتا تھا، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ان تمام باتوں پر جیت حاصل کی جنہیں وہ کتاب مقدس کے وسیلہ سے
پورا کرنے کو تھا تاکہ لوگوں کے اندر ایمان کی رسائی آئے، ایمان کی بحالی آئے اور لوگ خدا کی باتوں کو سیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے قابل کر سکیں۔ اور اسی بات کو کتاب مقدس کے مطابق پالوس رسول مکمل طور پر ثابت بھی کرتا ہے۔ آج کا یہ پڑھا گیا حوالہ ہماری اس یقین کی بڑی پرکھ ہے کہ ہمیں کبھی بھی پرشرمانے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم ایسی باتوں کے ذریعہ سے غیر قوموں کو انتشار میں مبتلا کرتے ہیں، بلکہ خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی ممکن سے، خدا کے اختیار سے، خدا کے وعدوں سے پورا ہوا۔ اس نے ہمارے لیے یہ یاد اپنی مہیا کی کہ وہ ہماری خاطر کتاب مقدس کے ذریعہ سے ہمارے درمیان مصلوب ہوا، اور اس نے ہمیں وہ جلال بخشا جو باپ اپنے بیٹے کے ذریعہ سے ہمیں دینا چاہتا تھا۔ ہماری مخلصی اس طرح سے ہوئی کہ ہم جو گناہ کے بوجھ کے باعث کراتے تھے، ہماری طبیعتیں خراب تھیں، ہم اپنے اندر روز سسکیوں بھرے الفاظ میں روتے تھے، اور ہماری زندگی کی گمراہی ہمیں روز جھنجھوڑتی اور اس بات کے لیے تیار کرتی تھی کہ ہم خدا کی خوشنودی اور اس کی خوشخبری کے کلام کو اپنانے والے بنے۔ اور خدا نے وہ خوشخبری ہمیں مسیح کے وسیلہ سے دی کہ وہ اس نے آ کر ہم پر اتنی بڑی مہربانی کا احساس دلا دیا، اس نے آ کر ہماری زندگیوں کو بچا لیا تاکہ ہم اس سارے نجات کے عمل میں اپنے آپ کو مکمل کرتے ہوئے خدا کی نظر اپنے آپ کو ظاہر کر سکے۔ اور اسی طرح کی ایک مثال میں نے اسی کتاب میں پڑھی کہ وہاں پر ایک شخص تھا اور عید اور تہوار کا موقع تھا، اور اس کی ڈیوٹی ریلوے اسٹیشن پر تھی، اور اس کا بیٹا جو اکلوتا تھا اس کے ساتھ گیا اور وہ وہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے بیٹے کے پاس ایک گیند تھا اور وہ اس گیند کو ساتھ لے گیا تاکہ وہاں پر جا کر وہ وہاں کھیل سکے اور انجوائے کر سکے، خوش ہو سکے۔ اور تب وہاں پر جب وہ بچہ کھیل رہا تھا تو ان ٹریکس کے اندر، تو تب وہیں پر ایک بڑا کام ہوا کہ دو اطراف سے دو ٹرینیں آئیں اور انہوں نے اس جگہ سے گزرنا تھا جہاں پر وہ بچہ کھیل رہا تھا، اور اس شخص نے اس ٹرین کے آنے کے راستے کو کلیئر کرنا تھا تاکہ ٹرینوں کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ وہ اپنے راہ پر جا کر اپنی منزل کو پورا کر سکے۔ لیکن اچانک سے ایسا ہوا کہ وہ بچہ بھی اسی ٹریک میں تھا اور وہ ٹرینیں بھی آن پہنچی، اور وہ اپنے بچے کی طرف دوڑنے کی بجائے اس جگہ پر دوڑا جہاں سے ان ٹرینوں کو، ان راہوں کو کلیئر کرنا تھا۔ اور تب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ وہاں پر موجود ہے اور اسے کوئی بچانے والا بھی وہاں پر نہیں ہے۔ تب اس نے پکار کر کہا کہ اے خدا، آج یہ تو نے میری زندگی میں کیسی آزمائش لایا ہے کہ میں اگر اپنے بیٹے کو بچاؤں تو بہت سی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر میں ان دو ٹرینوں کی راہ کو ہموار کر دوں تو پھر میرا بچہ زندگی کی بازی ہار سکتا ہے۔ اور تب اس نے نعرہ لگایا اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میرا مخلصی دینے والا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے تو آج میں اس کے لوگوں کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہوں۔ اور یسوع مسیح بھی اسی بات کی نشاندہی کو ہم سب کے لیے بیان کرتا ہے کہ اس نے ہم سب کے لیے اپنا آپ دے دیا۔ باپ نے اپنے بیٹے میں ہو کر ہر بات کو ظاہر کیا، اسے وہ دکھ بھی دیا جو دکھ انسان سہنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب اس کے لوگ یا اس کے حواری ہی اس کے خلاف ہو جائیں، اور تب اس نے جب یہ دیکھا تو اس کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، کہ خدا بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اور کتاب مقدس اسی لیے ان باتوں کی تشریح کو ہم سب کے لیے بیان کرتی ہے، اور آج بھی ہمیں اس کتاب کے اقتباس قرآن عہد نامہ میں ملتے ہیں۔ اگر آپ زبور 16 اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ خدا نے کتاب مقدس کے مطابق
اپنے لوگوں کا انصاف کیا اور انہیں بچانے کے لیے اپنی زندگی کی امید کو دیا، اور لکھا ہے کیونکہ تو نے ہی میری جان کو پتال میں رہنے نہ دیا، اپنے مقدس کو سڑنے نہ دیا، کہ خدا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے درمیان موجود ہوا۔ اسی کے ساتھ خدا کا بندہ ہمیں گواہیاں بھی دیتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے کیا اس کے اظہار کو ہمارے لیے ادا کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ پہلے تو کیفا یعنی پطرس نے اسے دیکھا، بعد میں 12 کو دکھائی دیا، اس کے بعد 500 لوگوں کو دکھائی دیا، کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ان لوگوں کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے ایک بڑی اہمیت تھا، اور انہوں نے اس بات کی گواہی کو دیا ہے۔ آج ہمیں بھی اس بات کی گواہی دینی ہے، آج ہمیں بھی اس بات کے ایمان کو ظاہر کرنا ہے کہ یسوع مسیح کی یہ بڑی قربانی ہم سب کی زندگی کے لیے تھی، وہ ہمیں بچانے کے لیے آیا تھا، اس نے ہمارے لیے ایک بڑی پہچان کو ظاہر کیا تھا، اور اس کا ہماری زندگیوں میں قائم ہو جانا ہم سب کے لیے اتنا ہی مضبوط ارادہ رکھتا تھا جتنا ہم آج اپنے یقین اور بھروسے اور ایمان کو حاصل کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں۔ گنہگاروں کے لیے یہ ایک بڑی آزادی تھی، اور یسوع مسیح نے اس آزادی کو ہمارے لیے ظاہر کر دیا تاکہ وہ ہمیں اپنے باپ میں مکمل کرے، اور ایک نئی پہچان اور ترقی کے ساتھ ہمیں اس کی بادشاہت کے لیے تیار کر سکے، کیونکہ وہ جلد اس دنیا میں آ کر اپنی بادشاہت کو قائم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی آنے والی آمد ثانی کے بارے میں جانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ آج بھی اس بات کی گواہی کو خدا کے لیے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اپنی تیاری کریں اور خدا میں اپنی پیدائش اور نئے پن کو ظاہر کرتے ہوئے خدا کے حضور اپنی زندگی کے بیان کو مکمل کر سکے۔ اسی کے ساتھ پالوس بھی آخری گواہی دیتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو نہیں بلکہ مسیح کی حیثیت کو بناتا ہے، وہ اپنا اقرار کرتا ہے ان باتوں کا جن غلطیوں کو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا تھا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تو اس کے لوگوں کو ستایا لیکن اس نے مجھے ہی چن لیا تاکہ وہ مجھے اپنے حضور میں لے آئے اور اپنی پہچان بخشے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کے فضل کے وسیلہ سے ممکن ہوا۔ ہماری زندگیوں کی آج مفید زندگی کا انتظار یا انداز اس بات میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی راہوں کو مسیح یسوع کے وسیلہ سے اس کے وارث ہونے کے لیے تیار کریں، ہم اپنی راہوں کو یسوع مسیح کی منادی کے لیے ظاہر کریں، کیونکہ وہ آج بھی اپنی اس عظیم استحقاق کو ہم سب کو عنایت کرتا ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے اپنے فرائض ادا کرنے میں کبھی کمی نہیں چھوڑتا بلکہ ہر بات کو پورا کرتا ہے، اور وہ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے تاکہ وہ اپنی ان ساری خوبیوں کو ہمارے لیے بیان کرے۔ اور اسی لیے جب آپ عبرانیوں کے نام خط اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی اور تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور اسی سبب سے اس پر یہ فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی دے، اپنی امت کی طرف سے گزرانے گے، اس اظہار کو باپ کے حضور پورا پہنچائے، اور یہی اس کی طرفداری ہے باپ میں ہمارے لیے، تاکہ وہ ہمیں بچائے، ہمیں قائم کرے، ہماری زندگیوں کو خدا کے لیے ممکن ٹھہرا پائے۔ اور یہی خدا کا ازلی منصوبہ تھا جو بیٹے میں پورا ہوا۔ یسوع مسیح کی اس دنیا میں آنے کی دوسری بڑی امید اس بات میں تھی کہ وہ ہمیں گناہ کے بوجھ سے تو چھڑانے آیا تھا، لیکن وہ ہمیں باپ میں ہمارا میل ملاپ بھی کروانے کے لیے آیا تھا، اور اس نے اس میل کو پورا کیا ہے۔ اور وہ رکاوٹ جو گناہ کی دیوار کے باعث ہمارے اور باپ کے درمیان کھڑی ہو چکی تھی، بیٹے نے آ کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا ہے۔ اب ہماری رکاوٹیں نہیں رہی، اب ہمیں کسی بھی بات کو اپنے درمیان لانے کی ضرورت نہیں، اور بلکہ مسیح میں رہ کر اپنی بات باپ تک پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور باپ بھی اپنے بیٹے کی مرضی کو پورا کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو ان باتوں سے محروم نہیں رکھتا۔ تیسری بڑی گواہی ہماری اس بات میں ہے کہ اب ہمیں ضرورت ہے اس دور میں، اس زمانہ میں
کہ جہاں بے دینی ہے، گناہ ہے، ہر طرف ہمیں حفصہ حفصی کا انداز نظر آتا ہے، ہمیں مسیح کی منادی خوبصورت انداز میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مسیح میں اس بات کے لیے دعوے دار بن سکیں کہ جب باپ کے حضور جائیں تو باپ ہمیں خوشی سے قبول کرے۔ اگر آپ مقدس استفانس کے اس انداز کو جانیں جو خدا کے لیے کام کرتا تھا، تو تب وہ آسمان کو اپنے لیے کھلا دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح اور اس کے فرشتے جو مقدس استفانس کو لینے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ایک بڑی شادمانی ہے ایمانداروں کے لیے کہ ان کا خدا انہیں لینے کو آتا ہے۔ ہمارے لیے بھی تب ہی خوشی ہوگی کہ جب ہم بھی خدا میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے ساتھ قائم کیے جائیں گے۔ اور کتاب مقدس انہی باتوں کو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں مسیح میں قائم ہونے کے لیے اپنے آپ کو خداوند میں فتح کے لیے اور امید کے لیے ظاہر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگیوں کی پہچان خداوند کے حضور پہنچے۔ اور اسی لیے وہ پہلی آیت یعنی تیسری آیت میں کہتا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو باپ میں میری ہر زندگی میں پہنچائی گئی ہے، اور وہ بات خداوند یسوع مسیح آپ سب کو دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ آپ کی زندگیوں کے اندر اپنے ارادوں کو برپا کرنا چاہتا ہے کہ یہ عید جو ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آئی ہے، یہ محض ہمارا خدا کے گھر میں آنے کے طور پر گزر نہ جائے، بلکہ خدا آپ کی اور میری زندگیوں کے اندر آج نئی تبدیلی کو ظاہر کرے، ہمیں ایک نیا انداز بخشے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے دل کی پکار خدا کے حضور سنی جائے اور ہمارے سب گناہ معاف کیے جائیں، کیونکہ خدا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سب کے گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ ضرور اپنے لوگوں کے لیے یہ معافی مہیا کرے گا، کیونکہ اس نے آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اسی معافی کے لیے کام کیا، اور وہ آج بھی آپ سب کی معافی کے لیے کام کرتا ہے۔ اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ باپ کے دانے ہاتھ کھڑے ہو کر آپ کی اور میری شفاعت کرتا ہے، اور وہ ہمارے لیے موقع مانگتا ہے، ہمیں بچانے کے لیے اپنا انداز ظاہر کرتا ہے کہ اے باپ تو انہیں اب بھی موقع دے تاکہ یہ اپنی زندگیوں کو بدل کر اپنے آپ کو خداوند تیری مرضی کے لیے مضبوط کر سکے۔ خداوند کے کلام کی یہ خوبصورت امید جو پالوس نے ہمیں دی کہ کتاب مقدس نے یہ گواہی دی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرنا ہے، ہمیں خدا کی اس دی ہوئی قربانی کا یقین اور بھروسہ ہر اس شخص کو دلانا ہے جسے آج بھی اس بات کا یقین نہیں ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ غیر قوموں کے لیے کام کرنا ہے جو خداوند یسوع مسیح اور اس کے اس بہائے ہوئے خون اور اس بڑے منصوبے کی آج بھی تکمیل نہیں مانتے، اور یہ باتیں آپ کی اور میری زندگی سے ان تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ عید قیامت المسیح آپ کی اور میری زندگی کے لیے ان کے لیے ایک راستہ بن جائے تاکہ ہم انہیں بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کا ذریعہ بنیں، اور اپنی ساری خامیوں اور خرابیوں کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنی مرضی کو مسیح کی مخلصی کے لیے ظاہر کریں، کیونکہ وہ زندہ خدا آپ کے اور میرے لیے کھڑا ہے، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ آئے ہم سب بھی خداوند سے یہ زندگی پاتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپے کہ اے خداوند یسوع مسیح تو ہماری زندگیوں میں اپنے کام، اپنی خوشخبری اور منادی کو ظاہر کر تاکہ ہم دنیا پر جا کر تیرے ان سارے وعدوں کو پورا کر سکیں جو تو نے ہمارے ساتھ کیا۔ اگر آپ متی کی انجیل کو پڑھیں تو لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے دنیا کا کل اختیار دیا گیا ہے، اور سب کو قوموں میں جا کر تم میرے نام کی منادی کرو، اور یہ منادی کا وقت ہے تاکہ ہم خدا کے لوگوں کو خدا کے جھنڈے کے نیچے، صلیب کے نیچے اکٹھا کرنے والے بن سکے۔ آئے ہم سب خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند سے دعا کریں گے کہ خدا آج کی کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو، ہماری زندگیوں کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے اور ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ چلائے۔ میں درخواست